باب السجود فی القرآن، قرآن مجید میں جو سجدے تلاوت ہیں ان کا بیان ہے۔ احناف کے بعد جملہ 14 سجدے قرآن مجید میں واجب ہیں۔ احناف کے بعد سورہ نجم کا سجدہ، سورہ صاد کا سجدہ بھی واجب ہے۔ البتہ 17ویں پارے میں سورہ حج کا جو سجدہ ہے، دوسرا سجدہ، حج کا دوسرا سجدہ احناف کے پاس واجب نہیں ہے۔ امام شافعی کے پاس جملہ 15 سجدے واجب ہیں، جس میں حج کا دوسرا سجدہ بھی شامل ہے۔ حدیث نمبر 186، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال عزائم سجود القرآن 4 الف لام میم تنزیل السجدہ حامیم السجدہ والنجم اقرأ بسم ربک الذی خلق قال رضی اللہ عنہ وسائر ما فی القرآن فإن شئت فاسجد وإن شئت فاترک۔ احناف کے پاس سجدے تلاوت واجب ہے اور شوافع کے پاس سجدے تلاوت سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں موجود لازمی سجدہ ہائے تلاوت، جو سجدے تلاوت واجب ہیں وہ جملہ 4 ہیں۔ ایک الف لام میم سجدہ 21ویں پارے کے سورہ کا سجدہ، اور دوسرے حامیم سجدہ یعنی سورہ فصلت میں جو سجدہ ہے 24ویں پارے میں وہ سجدہ واجب ہے۔ اسی طرح سورہ والنجم کی آخری آیت پر جو سجدہ ہے وہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح سورہ علق کی آخری آیت کا سجدہ بھی واجب ہے۔ ان کے علاوہ قرآن مجید میں موجود دیگر سجدہ ہے تلاوت کا حکم یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو سجدہ کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن احناف کے پاس جملہ 14 سجدے واجب ہیں، البتہ سجدہ فی الفور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی تلاوت کر لے سجدے کی آیت کی تو اسی وقت اس پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن بعد میں یاد سے وہ سجدہ کرے۔ سجدے کے لیے شرط باوضو ہونا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، اور مکروہ وقت میں سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مکروہ وقت میں اگر تلاوت ہو رہی ہو تو سجدہ مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد کرے۔ جیسے اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کا اہتمام کرے اور سجدہ تلاوت آ جائے تو وہ سورج نکلنے کے بعد 20-25 منٹ کے بعد سجدہ کرے۔ حدیث نمبر 187، وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن الرجل یقرأ السجدۃ فی المجلس مرارا قال رضی اللہ عنہ سجدۃ واحدۃ تجزئہ وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ اذا كانت السجدۃ فی آخر السورۃ فارکع بها وإن كانت في وسط السورة فلا بد من أن تسجد۔ سألت زيد بن علي رضي الله عنه عن الرجل يسمع السجدة من الذمي والمرأة والصبي قال رضي الله عنه يسجد۔ میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو ایک ہی محفل میں ایک ہی مجلس میں کئی مرتبہ ایک سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے، جیسے مدارس میں حفاظ تلاوت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جو حفظ کے طلبہ ہوتے ہیں وہ آیت کو یاد کرنے کے لیے کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک ہی محفل میں کئی مرتبہ ایک ہی آیت سجدہ کو پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیا ایک مرتبہ سجدہ کرنا اس کے لیے کافی ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آیت سجدہ کی مجلس نہ بدلے، ایک ہی مجلس میں ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی محفل میں اگر کوئی 10 بار ایک ہی سجدے کی آیت تلاوت کرے تو اس پر 10 سجدے نہیں، صرف ایک سجدہ واجب ہے، ایک ہی سجدے تلاوت کافی ہے۔ امام زید فرماتے ہیں اگر سجدے سے متعلق آیت سورہ کے آخر میں ہو تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد تم رکوع میں چلے جاؤ۔ یعنی ایک مسئلے میں ایک گنجائش یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے درمیان میں سجدے تلاوت ہے اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے اختتام پر سجدے تلاوت ہے، جیسے سورہ نجم ہے اور سورہ علق ہے۔ اگر کوئی ایسے سورہ کی تلاوت کرے، اسی طرح سورہ اعراف ہے جس کی آخری آیت پر سجدہ ہے سورہ کے اختتام پر، اگر سورہ کی آخری آیت میں سجدہ ہو، آیت سجدہ ہو، اور اس سجدے کو پڑھ لے کر سجدے کی نیت سے اگر رکوع میں چلا جائے تو وہ رکوع ہی سجدے کی طرف سے کافی ہوگا، اس کو دوبارہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی سورہ کو ختم کرے جیسے سورہ علق ہے یا سورہ نجم ہے یا سورہ اعراف ہے، اس سورہ کے اختتام پر اگر سجدے تلاوت کی نیت بھی کر لے اور رکوع میں چلا جائے تو اس کے لیے وہ رکوع سجدے کا بھی کام دے گا اور رکوع بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ سورت کے درمیان میں ہو، یعنی سجدے تلاوت سورت کے درمیان میں ہو، جیسے سورہ انشقاق ہے، اسی طرح سورہ فصلت ہے اور سورہ رعد، دیگر سورے ہیں، اگر درمیان میں ہو تو تمہارے لیے سجدے میں جانا ضروری ہے۔ رکوع میں سجدے کی نیت سے چلے جائیں تو وہ کافی نہیں ہے۔ ابو خالد بیان کرتے ہیں میں نے امام زید سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو کسی ذمی یعنی غیر مسلم سے جو امان دے کر، جو ٹیکس دے کر دارالاسلام میں رہتا ہو، ایسا حربی ذمی یا خاتون یا بچے کی زبان سے آیت سجدہ سن لے تو کیا حکم ہے؟ اگر قرآن کی تلاوت اگر بچہ کرے یا کوئی خاتون کرے، کوئی عورت یا کوئی ذمی کرے غیر مسلم،
تو کیا اس وقت بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے؟ تو امام زید نے فرمایا ہاں، وہ شخص سجدہ تلاوت کرے گا، سننے والا اگر مسلمان ہو تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، چاہے پڑھنے والا ذمی ہو یا کافر ہو یا عورت ہو، بہرحال سجدے کی آیت سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ باب صلاۃ الکسوف والاستسقاء